کہا کہ جو بھی طاغوت کا نمائندہ ہے وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ ابھی خمینی بت شکن کے ایران میں ایک قانون آ رہا ہے، کان کھول کر سنیے، مسئولین کے 3000 کے قریب بچے ایران سے باہر پڑھ رہے ہیں، وہ جب پڑھ کر آئیں گے ایران میں انہیں کسی بھی قسم کی مدیریتی نوکری نہیں دی جائے گی۔ جو باہر سے پڑھ کر آئے گا وہ کسی یونیورسٹی کا چانسلر نہیں لگ سکتا ساری زندگی، کسی ادارے کا ڈین نہیں ہو سکتا ساری زندگی، کسی فوج کے اچھے عہدے پر نہیں جا سکتا ساری زندگی جو باہر سے پڑھ کے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر کی فکر لے کر آئے گا۔ آپ میں طاقت ہے روکنے کی؟ نہیں طاقت روکنے کی، چونکہ آپ نے تعلیم باہر سے حاصل کی ہے، باہر کے ماحول کے مطابق آپ پلے بڑے ہیں، انہی کی بات آپ کو اچھی لگے گی۔ اسلام اچھا نظر نہیں آتا، اسرائیل اچھا نظر آتا ہے۔ وہ اس کو قریشی کو دیکھ لیجئے کیسے رات اسرائیل کی تعریفیں کر رہا تھا، یعنی غضب ہو گیا۔ قرآن نے کھل کر کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ یہود کی تعریف کر رہا ہے، ایک ٹکٹ پر یہود کی تعریف، مرنے پر آئے گا تو پورے پاکستان کی دولت اسے نہیں بچا سکے گی، جیسے شوکت عزیز اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ عبرت ہے، عبرت ہے یہ، اس عبرت سے سیکھنا چاہیے انسان کو کہ یہ چیزیں نہیں بچا سکتی۔ حضرت امام خمینی نے رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فرمایا کہ ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت حق ہے فقط خدا کا، خدا کے رسول کا اور مومنین کا۔ مومن اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ کرتا ہے جو عزت کے منافی ہو تو اس نے کم از کم اپنے آپ کو مومن کے دائرے سے خارج کیا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے عزت مخصوص ہے۔ اگر عزت سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہے تو مومن کے دائرے سے اپنے آپ کو نکال دیا ہے، چونکہ حکم خدا تو قطعی ہے کہ مومن کے لیے عزت ہے۔ اگر کوئی مومن اس پر نہیں چلتا اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہ کہلوائے اپنے آپ کو۔ امام خمینی نے اسلام کو زندہ کیا، جہاں پر بھی تحریکیں ہیں اسلام کی، بقول کسی کے جہاں پر بھی مسلمانوں نے کفار و یہود اور مسلمان نما لوگوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، وہاں پر فکر خمینی موجود ہے۔ یمن میں پاؤں میں جوتا نہیں ہے، بدن پر شرٹ نہیں ہے، لیکن فکر خمینی ہے۔ یمن میں آپ دیکھ لیجئے جو آپ کے مومن بھائی ہیں ان کے پاس جوتا نہیں ہے پہننے کے لیے، لیکن کیا کہنے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اسے معجزہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کسی اعجاز سے کم نہیں ہے کہ 7 سال دنیا کا جدید ترین اسلحہ اور ساری فوج مختلف ممالک کی انہیں شکست نہیں دے سکی۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ امام خمینی نے سکھایا۔ جب 61 میں آپ کو نکالا گیا اور کہا فوج تو تمہارے پاس ہے نہیں، کہا کہ ماؤں کی گود میں پل رہی ہے میری فوج، اور پھر غیر متشددانہ انقلاب تھا، انقلاب اسلامی، کہا کہ فوج نے ہمارے اوپر گولی چلائی ہے 15 خرداد کو۔ امام خمینی نے کہا کل پھر نکلو، ہاتھوں میں گلاب کے پھول لے کر نکلو، جب فوجی سامنے آئے تو تم پہلے گلاب کے پھولوں سے ان کے اوپر حملہ کر دو۔ اب جب فوجی سامنے آئے تہران کی سڑکوں پر، ادھر سے عوام نے گلدستے پھول کے پھینکے، فوجیوں نے اپنی بندوقیں سڑکوں کے اوپر رکھ دی، عدم تشدد پر مبنی۔ یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، یہ عین اسلام اصول ہے جس پر علماء نے اس سسٹم کو چلایا۔ لہذا یاد رکھیے محرم قریب آ رہا ہے، وقت گزر چکا ہے، کسی بھی خطیب کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہ دیں جو اسلام میں رخنا پیدا کرے۔ آپ سید الشہداء کو سنیں، سید الشہداء کو سننے میں اتنی لذت ہے۔ میں نے کیوں لفظ لذت استعمال کیا؟ اس لیے کہ ابن زیاد ملعون و لعین نے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھا تھا کیف وجدت کربلا،
کربلا کیسا تھا تو آپ سب بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے گھر کی خواتین بھی مانتی ہیں۔ کاش کہ جناب ثانی زہرا ہمیں اپنے غلام کے طور پر قبول کر لیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے خداوند متعال کے جمال کو کربلا میں دیکھا، اللہ کا جمال و جلال مجھے کربلا میں نظر آیا۔ لہذا یاد رکھیے اسلام بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے صحیح راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ہم آسان زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو یاد کیجئے جو بحرین میں ہیں، جو یمن میں ہیں، جو سعودیہ میں ہیں، جو عراق کے ان علاقوں میں ہیں جہاں غیر مسلم ہیں۔